آداب یا طہارت کے مسائل۔ تو ہم نے سب سے پہلے پانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ پانی جو ہے عام طور پر جو سارا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے سب کے نزدیک، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا پانی جو زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے اور اس میں کوئی گندگی وغیرہ پڑ جائے تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے، ورنہ پانی میں کوئی چیز یعنی کہ کوئی ایسی چیز گر جائے پانی کے جو بظاہر پاک ہوتی ہے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور دیکھنے کے لیے صرف 3 چیزیں جو ہیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا یعنی کہ ٹیسٹ، ذائقہ جو ہے وہ نہ بدلے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا بھی شک ہو تو انسان کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حلال چیز ہی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جو پانی استعمال شدہ پانی ہوتا ہے جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کنواں جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز گر جائے جو کہ ناپاک ہے تو وہ دیکھنا یہ پڑے گا اس وقت کہ اس کی مقدار کتنی۔ اگر اس کی مقدار زیادہ ہے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ہے نا 2 رائے ہیں لوگوں کی، کیونکہ کنویں کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا۔ ٹھہرا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی میں اگر کوئی نجاست ہو بھی تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے جو سمندر کا اور دریا کا پانی اس میں سے جانور بھی پیتے ہیں، اس میں کے اندر جانور رہتے بھی ہیں، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ اور کھڑے ہوئے پانی کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے رنگ، اس کا بو اور اس کا ذائقہ اگر بدلا ہوا ہے تو، ورنہ اگر جانور، کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ گھر کے جانور ہو چاہے وہ جنگلی جانور ہو، اگر وہ پانی کو پی لیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، سوائے جو کہ ہم نے پڑھا کہ کتے کا جو جھوٹا پانی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس برتن میں وہ منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر ہیں کہ اس کو 7 دفعہ اس سے مٹی سے دھویا جائے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ صابن اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس لیے اس کا حکم اتنا اس طرح سے نہیں کہ آپ اس کو ضروری ہے کہ مٹی سے ہی دھویا جائے۔ تو اس کے بعد پانی کے احکام، پانی کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پانی کوئی بھی ایسی پانی، عام طور پہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، چاہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو اس کا مردار ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی سے، پانی کے اندر انسان کو نہ غسل کرنا چاہیے نہ پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی اگر کوئی جانور آ کے پی لے تو اس مطلب ایک آداب کے خلاف ہے۔ تو آج ہم آگے کا چیپٹر پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ رفع حاجت، یعنی کہ رفع حاجت کے کیا آداب ہیں۔ تو جو ہمیں احادیث سے آداب ثابت ہوتے ہیں، بہت سارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، یا ہم جو چیزیں ہم نے بچپن سے دیکھی ہوتی ہیں ہم انہی کے مطابق کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، یا سنی ہوتی ہیں ان کو اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر کیونکہ ہم ظاہر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں بڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کچھ چیزیں پھر بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان اس کو اتنا سیریس نہیں سوچتا جتنا کہ اس کو سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کہ یہ ساری چیزیں ہیں، کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی پرسنل ذاتی زندگی کے متعلق ہیں، لیکن ہمارا دین کیونکہ دین کامل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا نہ ہو، اس کے آداب نہ سکھائے، چاہے وہ یعنی کہ کتنا ہی آپ کی پرائیویسی وہ ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے نا اس کے اندر شرم و حیا کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی کہ اگر آپ کو دین کے معاملے میں کوئی بات آپ کو پتہ نہیں ہے
اور آپ صرف اپنی شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں رہے یا آپ اس کو غلط کر رہے ہیں تو وہ اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ انسان کو کسی ایسی بات سے جو کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کو پوچھنے سے، یعنی علم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی اس کو شرم آئے یا حیا آئے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری جو باتیں ہم طہارت میں پڑھیں گے، یہ ساری جو ہے حدیث سے ثابت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اس لیے جن کو بھی کوئی ایسا کوشچن ذہن میں آئے تو آپ آخر تک روک کے رکھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو جواب دیں گے۔ تو رفع حاجت کے آداب جو کہ ہمیں احادیث سے ثابت ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ رفع حاجت کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر انسان نظر نہ آئے۔ اب اس زمانے کی اگر ہم بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو لوگ یوزولی باہر جا کے میدان میں یا کہیں فصلوں میں رفع حاجت کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دین کامل ہے، تو یہ دین صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں آیا بلکہ ہر انسان کے لیے آیا ہے، اور ہر سچویشن کے لیے آیا، ہر حالت کے لیے آیا۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کبھی سفر کرتے ہوئے ایسے حالات پیش آ جائیں کہ ہمارے پاس جگہ نہ ہو، بند کمرہ، جس طرح ہم گھروں میں آرام سے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے، آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، وہ صرف چند چیزوں کو نظر میں رکھ کے نہیں بتائیں، بلکہ ہر سچویشن کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے بتائی گئی ہیں۔ تو اب جیسے ابھی بھی بہت سارے جگہوں پہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں ریسٹ روم نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے، یا پھر دوسری بات ہے کہ انسان جب کہیں ٹریول کر رہا ہو، جنگل میں ہو، کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ کو بہت شدید ضرورت ہو رفع حاجت کی، لیکن آپ کے پاس اوٹ نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو پرانی زمانے کی بات ہے، آج کل تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو رفع حاجت کے لیے ہمیں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ انسان نظر نہ آئے، اگر باہر بھی ہو تو کسی درخت کے پیچھے، کسی جھاڑی کے پیچھے، جہاں پہ کوئی کم سے کم دیکھنے کا امکان ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیت الخلاء جو ہے یا ریسٹ روم جو ہے، جو باتھ روم جو ہے ہمارے، وہ باپردہ ہونے چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے تھے، اتنی دور کہ جہاں تک کہ آپ کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ باتھ روم جائیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ تو اس میں بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی جب بیت الخلاء جاتے تھے تو وہ اتار کر رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کی انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں تو داخل ہو کر نہیں، داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور اس کے بعد دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہت مشہور دعا ہے، بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو بھی امید ہے کہ سب کو یہ دعا یاد ہوگی، اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے کسی کو بھی یا بھول چکے ہیں تو آپ لوگ اس کو لکھ کے اپنے باتھ روم کے دروازے کے سامنے لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں نر اور مادہ، یعنی خبث والخبائث، نر اور مادہ ناپاک روحوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو یا مانگتی ہوں۔ تو یہ بہت آسان ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں ہم نے رکھنا ہے، دروازہ باتھ روم کا کھولتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اندر داخل ہو کر نہیں پڑھتے، دعا جانے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور بیت الخلاء میں جو ہے یا باتھ روم میں نہ تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نہ کسی اور قسم کی کوئی بات کرنی چاہیے،
اور اس کی روایت کیا ثابت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے سنا کہ جب دو آدمیوں کو اس طرح رفع حاجت کے لیے نہیں نکلنا چاہیے کہ جب وہ یعنی کہ رفع حاجت کریں تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت ناپسند ہے، یعنی کہ جب آپ باتھ روم میں ہوں تو آپ باتھ روم یوز کرتے ہوئے بالکل کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کر رہے تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جب سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے تو پھر باتیں کرنا تو بات کی دور کی بات ہے۔ تو اکثر ہمارے ہاں یعنی کہ چلو گاؤں دیہاتوں میں تو یہ کہ سب مل کے کھیتوں میں جاتے ہیں اور پھر باتیں بھی کرتے ہیں، جو کہ جاہلیت کی نشانی ہے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ اور اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں تو ہوتا ہی ہے کہ جو پبلک ریسٹ رومز ہوتے ہیں یا کئی ہال کے ریسٹ رومز ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹیپل باتھ روم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ساتھ ساتھ باتھ روم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا بہت سختی سے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ باتھ روم استعمال کر رہے ہوں تو آپ کسی قسم کی بات نہیں کریں، ایون کو اگر سوائے اس کی کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر بچے بھی جیسے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں یا باہر کھڑے ہو کے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بچوں کی باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صحیح بات نہیں، کیونکہ اس سے ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کو بھی اگر بچپن سے ہم یہ بات سکھائیں گے کہ کیا آداب ہیں باتھ روم جانے کے، تو وہ یہ چیزیں سیکھیں گے، اور ان کو بھی جب آپ پہلے سے یہ بات بتا دیں گے کہ دیکھو باتھ روم میں بات نہیں کرنی، تو وہ آپ کے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں مطلب ہم کیونکہ مائیں ہیں اور ماؤں کا بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزرتا ہے، تو ہمیں یہ باتیں زیادہ پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ سب سے پہلے کہ بچوں کو سکھائیں کہ دعا پڑھنی ہے باتھ روم جانے وقت، پھر یہ بات سکھائیں کہ آپ بچوں کو کہ آپ باتھ روم میں باتیں نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ بچے جب اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں ملٹیپل باتھ روم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو بعض اوقات فرینڈز بیٹھے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات اگر ہمارے بچوں کو پتہ ہوگی تو پھر وہ اس چیز سے پرہیز کریں گے۔ پھر یہ کہ جب رفع حاجت کے وقت یعنی کھلے میدان میں جب ہوں تو انسان کو نہ قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ کھلے میدان میں موجود ہو، لیکن گھروں میں ایسا کرنا صحیح ہے، کیونکہ جو گھر کے اندر کیونکہ چار دیواری ہوتی ہے، اور اگر کوئی بند اور کلوز جگہ ہے نا تو اس کے اندر ایسا کرنا جائز ہے، کہ اگر اب ہم اگر گھر خریدتے ہیں اور ہمیں گھر کا ڈیزائن کے حساب سے تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کموڈ جو ہے وہ کس سائڈ کو لگا ہوا ہے، کس رخ کا باتھ روم بنا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھروں کے اندر جو چار دیواری کے اندر کلوزڈ باتھ روم ہوتے ہیں اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا منہ یا اس کا پیٹھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، وہ کسی بھی رخ ہو سکتا ہے، اور اس کی ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ اپنے بہن حضرت حفصہ کے مکان پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا، کیونکہ ساتھ ساتھ گھر ہوتے تھے، نیبرز ہوتے تھے، تو چھت پر چڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ اور کعبہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے رفع حاجت فرما رہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے سب کا یعنی کہ اس کے اوپر سارے محدثین کا یہی یہ ہے کہ جب آپ کھلے میدان میں ہوں تو پھر آپ کو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اندر ہیں گھر کے اندر ہیں تو آپ اس کی اجازت ہے آپ کو۔ تو کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ ایشو بنا لیتے ہیں، تو ہمارے دین نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ سب سے جو اچھی بات ہے کہ یہ ساری باتیں پتہ ہونے سے ہم اپنی لائف کو آسان بنا لیتے ہیں، ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے احکامات پر عمل کر کے ہماری لائف اور مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ اگر ہم صحیح طریقے سے ان چیزوں پہ عمل کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، تو وہ اسی لیے بتائی ہیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی مشکل نہ آئے، اور اس کے ان چیزوں کے اندر اختلافات کر کے ہم اپنے آپ کو دور نہ کریں ایک دوسرے سے، یعنی یہ کوئی اختلافات کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ اگر کوئی بضد ہے کہ نہیں اس نے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے اس کا باتھ روم گھر میں بنا بھی ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کہ آپ جا کے یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم نے یہ گھر ہی کیوں خریدا، اب وہ پورا گھر تو نہیں توڑ کے دوبارہ سے بنا سکتا نا، تو اس لیے ان کے اوپر اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ بعد اگلی چیز آتی ہے کہ رفع حاجت کے لیے جو زمین، یعنی کیونکہ یہ ہر حال کی بات ہو رہی ہے، تو اندر اور باہر میدان گھر ہر جگہ کے حساب سے کیونکہ احکامات ہیں، تو زمین نرم اور نچلی ہونی چاہیے، یعنی پست ہونی چاہیے، یعنی ڈھلان میں ہونی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آپ کے اوپر پڑیں، کپڑوں پر نہ پڑیں۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کا جو باتھ روم ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر باتھ روم کے چھینٹیں نہ پڑیں، کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہ غلط کام بھی ہے اور نجاست کپڑوں پہ لگتی ہے، اور اس کے بارے میں حکم بھی بہت سخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قبرستان سے تو انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا کہ ان دو قبروں کے پاس عذاب ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے ان سے پوچھا بھی، ان کو انہوں نے بتایا کہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ ایک قبر والا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر والا چغل خوری کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا دونوں کس چیز کا باعث ہے؟ قبر کے عذاب کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے کیئرفل ہونا چاہیے، بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی پکی جگہ پر، سخت جگہ پر بیٹھیں گے تو بچ ہی نہیں سکتا انسان چھینٹوں سے، تو اس لیے ایسے انسان کو جگہ کا انتظام کرنا چاہیے جہاں پہ اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے بالکل نہ پڑ سکیں، اور اگر ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ نے بہت بچنے کی کوشش کی ہے، تو پھر آپ فوراً جس جگہ پہ چھینٹے ہیں ان کو فوراً آپ دھو لیں یا اس کو چھوڑیں نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کے قریب آئے اور نرم جگہ دیکھ کر پیشاب کیا، اور بعد میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو نرم زمین تلاش کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کسی جانور کے بل میں، یعنی کوئی زمین میں کوئی سوراخ نظر آئے، آپ کو جانور تو نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی سوراخ نظر آ گیا ہے، کوئی بڑی ہے یا چھوٹا، تو اس کے اندر نہیں پیشاب کرنا، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ بھی کسی جانور کا گھر ہے، اسے جانور کے حقوق پامال ہوتے ہیں، کیونکہ نجاست تو نجاست ہے، اچھا نہیں اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ہر چیز کے لیے، جانوروں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے تھے، تو وہ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا جس سے کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچے، تو یہ مطلب اسلام ہی ہمیں ایسی باتیں سکھا سکتا ہے، ورنہ یہ کہ انسان فوراً کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں ہر ایک کے حقوق پورے کرنے کی تو اہمیت بتاتا ہے، تو کسی بھی جانور کے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسی جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں یا گزرتے ہوں، یعنی کہ سایہ دار جگہوں پہ، یا راستہ جو عام لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی منع کیا گیا کہ وہاں پہ رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو سایہ دار درخت ہوتے ہیں بنے ہوئے، اور لوگ اس کے نیچے جا کے اگر کریں گے تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو اور اس میں جو ہے حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور وہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایک
جو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ رفع حاجت کرے، اور دوسرا جو راستے میں رفع حاجت کرے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ دو چیزیں لعنت کرنے والی چیزیں، یعنی لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو ہم ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں کہ جس سے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری نہانے کی جگہ ہے، یعنی جو غسل خانہ ہے، اس کے اوپر اس میں آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ جب آپ نہائیں گے تو وہی پانی اوپر پڑ کے چھینٹے آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں۔ اصل مقصد کیا ہے اس کا بتانے کا، کہ جب آپ پانی کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ پڑیں، اس کے اندر نجاست مکس نہ ہو جائے۔ لیکن باقی جو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر فرش پکا ہو، پختہ ہو، تو اس میں یہ کہ اگر آپ ایک طرف بیٹھ کر احتیاط سے پیشاب کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پانی بہا دیتے ہیں اور پھر آپ نہاتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک اسی طرح بہتے ہوئے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، تو کھڑے ہو کر پیشاب سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ زیادہ تر آف کورس ہم عورتوں کے حساب سے تو یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سکھانی چاہیے کہ ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ صرف گھر کے حالات اور گھر کے اندر کی باتیں زیادہ اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ ایک اور روایت آتی ہے حذیفہ بن یمین کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ ظاہر باہر ہر جگہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہوتی تھی نا، تو اس لیے احادیث جو اس طرح سے جمع ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مجبوری کی بنیاد پر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم اس میں رکھیں گے کہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم بالکل ایسا نہ بنا دیں کہ اس نے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی کفر ہی کر لیا اور وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا کہ اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ تو اس لیے اس کے اندر ہمارے دین میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے۔ تو اس لیے جب حالت ضروری ہو تو آپ کھڑے ہو کر بھی رفع حاجت کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ان چیزوں کا ان کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹریول کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات باتھ روم اتنا صاف نہ ہو، اور بچوں کو دل نہ چاہے بیٹھ کے یوز کرنے کے لیے، تو آپ ان کو یعنی کہ بغیر کانٹیکٹ کے باتھ روم یوز کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر باتھ روم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں کلیئر کر کے بتانی چاہیے، کیونکہ پیشاب کی چھینٹے کا حکم زیادہ برا ہے بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں میں کھڑے ہو کے تو پیشاب ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا، دوسرا یہ کہ اب اس کی باری آتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو صفائی کس سے کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پانی اگر موجود ہو تو پھر آپ کسی چیز سے یعنی کہ اور چیز سے صاف نہیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پانی سے صاف کریں، لیکن استنجا جو ہے وہ صرف پتھر سے بھی جائز ہے، کیونکہ مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے تھے اس زمانے میں وہ لوگ یوز کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 پتھروں سے یا 3 ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے، 3 یا 5 یعنی تعداد میں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا ایک لوٹا لے کے جاتے تھے اور آپ پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پتھر اور پانی دونوں سے استنجا کیا جائے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، اگر پانی ہو تو پھر پانی سے استنجا کرنا بہتر ہے۔
اب یہ ہے کہ پتھر کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو آف کورس اس زمانے میں ٹیشو پیپرز تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ لوگ پتھر استعمال کرتے تھے۔ ہر جگہ پانی میسر نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی اگر ہم کہیں کہ ہم سفر میں ہیں تو ہر جگہ پانی میسر نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں، مٹی کے پتھر، پکے پتھر نہیں، اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس کیونکہ ریسورسز بڑھ گئی ہیں، ہمارے پاس ٹیشو پیپرز آ گئے ہیں، تو ٹوائلٹ پیپر یوز کریں، تو اب سفر کے لیے بھی ہم اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس یعنی کہ دوسری آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پانی کی بوٹل ساتھ رکھ سکتے ہیں، چھوٹی کوئی بوٹل میں پانی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہو جہاں پہ آپ کو پانی بھی نہ مل رہا ہو اور آپ کے پاس ٹوائلٹ پیپر بھی نہ ہو، تو پھر آپ مٹی سے استنجا کر سکتے ہیں۔ لیکن پتوں سے اور اس طرح کی یعنی چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، ہڈی وغیرہ سے یا کوئی ایسی چیز جس سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ پتے اور ہڈی وغیرہ جانور استعمال کرتے ہیں، جانور کھا سکتے ہیں، تو اس لیے نجاست لگی ہوگی تو پھر ہم جانوروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اصل جو کام ہے وہ یہ کہ جو بھی گندگی ہے، جو بھی نجاست لگی ہے وہ کلین ہو جائے۔ اور خاص طور پہ پانی سے زیادہ اچھی صفائی ہوتی ہے، آف کورس پانی کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم پانی استعمال کریں۔ تو پانی اس کے بعد پانی اور پتھر اور ٹیشو پیپر آپ نے استعمال کر لیا۔ پھر یہ ہے کہ جب استنجا کر لیا جائے تو اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صابن سے دھو لینا چاہیے۔ اس وقت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب استنجا کر لیتے تھے تو وہ زمین پر اپنا ہاتھ مار کر صاف کرتے تھے، رگڑ کر، یعنی مٹی سے صاف کرتے تھے۔ تو اب مٹی تو نہیں، ہمارے پاس صابن موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر دفعہ جب بھی ہم باتھ روم استعمال کریں اپنا ہاتھ صابن سے دھوئیں، اور اپنے جو ہے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے۔ اور یعنی کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہو تو پہلے آپ جو ہے رفع حاجت کریں، پھر آپ وضو کریں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ رفع حاجت کریں تو آپ ضرور وضو کر کے باقی کام کریں۔ جسٹ باوضو ہونا اچھی بات ہے، لیکن وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اور پھر جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو دایاں پاؤں باہر پہلے رکھنا چاہیے، بایاں بعد میں۔ جس طرح ہم اندر گئے تھے بایاں پہلے رکھ کے اندر گئے تھے، اسی طرح جب ہم باہر آئیں گے تو ہم دایاں پاؤں رکھ کے باہر آئیں گے۔ اور جب باہر آئیں گے، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ فرماتے تھے غفرانک۔ تو اس میں ایک اور دعا بھی آتی ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اس اللہ کی تعریف جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور اس نے مجھے عافیت بخشی۔ لیکن اس کی سند بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ کتابوں میں ملتی نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آئی تھنک یہ ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے کہ کہیں پہ بھی ہوں، چاہے ہم گھروں کے باتھ روموں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، اور بچوں کو خاص طور پہ اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ جب وہ باتھ روم استعمال کریں تو وہ صاف باتھ روم چھوڑ کر آئیں۔ اور یہ چیزیں ہمارے آداب میں شامل ہیں، اور اگر ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، پبلک پلیسز پہ بھی جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، تو اپنے پیچھے صفائی کر کے آئیں، ہم باتھ روم اسی طرح گندا چھوڑ کر نہیں آئیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب
بہت زیادہ پیشاب کی حاجت ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے فراغت حاصل کر لو تو نماز میں چین، خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ اور اس لیے جو ہے یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت وہ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی میں رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بہت شدید یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باتھ روم جائے، لیکن اس لیے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اور وہ پہلے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور پھر باتھ روم استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ پہلے باتھ روم استعمال کریں اور پھر وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ اسی طرح ہم نے عرابی جو ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کی جگہ پر پانی کا ڈول بہا دو، اور پھر آپ نے اس دیہاتی کو بلا کر نصیحت کی کہ مسجدیں گندگی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ذکر اور نماز اور قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا سکھانے کا، یعنی کہ کتنا اچھا طریقہ تھا نصیحت کا، کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بولا کہ تم شور کرنے کی بجائے، اس کو ڈانٹنے کی بجائے اس کے اوپر پانی بہا دو، کیونکہ پانی بہانے سے زمین صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو بلا کر اس دیہاتی کو یہ بات سمجھا دی، کیونکہ وہ جاہل تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جس کو لا علمی ہو تو اس کو پہلے بتایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اگر پھر وہ باز نہیں آئے تو پھر سختی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شیر خوار بچہ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی بیبی ہوتا ہے، جو کہ ابھی سالڈ فوڈ نہیں کھاتا، تو اس کا جو پیشاب ہوتا ہے، اگر وہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ چھینٹے مار سکتے ہیں، جسٹ چھینٹا مار دیں اور آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ لڑکی ہے بیبی تو پھر آپ اس کو دھو دیں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے جو کہ بہت سارے محدث اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ لڑکے کا پیشاب دور تک جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں تک پڑ گیا، ہو سکتا ہے آپ دھوئیں تو آپ کا پورا جگہ دھونے میں آئے ہی نہ، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے یہ بات بتائی کہ آپ اس کے اوپر چھینٹے مار دیں، یعنی کہ آپ ہاتھ پانی میں ڈال کے آپ چھینٹے مار دیں، اور کیونکہ لڑکی کرے گی پیشاب تو ایک جگہ پہ ہی رہے گا نا، تو آپ اس جگہ کو آسانی سے دھو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ہر حکم میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھا دی ہے، جو چیز ہمیں بتا دی ہے، ہم اس کو سنیں اور ہم اس کو اوپر اطاعت کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں پڑ جائیں کہ ایسا کیوں کیا، کہ لڑکے کے لیے ایسا ہے اور لڑکی کے لیے ایسا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی مصلحت ہو جو کہ ہمیں پتہ نہ ہو، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے ساری سنت کے اوپر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے کہ اگر جوتوں میں کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ لے، اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو مردار کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ ان کے ایک صحابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بکری جو ہے وہ مر گئی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مردار ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے، اس کا چمڑا صحیح ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے لوگوں نے کہتے تھے کہ چمڑا اتار کے اس کو رنگ کر لیتے تھے اور اس کی چیزیں بناتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، تو اس لیے چمڑا جو ہے حلال ہے، چاہے وہ مردے کا ہو، چاہے وہ یعنی کہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، لیکن جو درندے ہوتے ہیں ان کی کھال استعمال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے شیر، چیتا، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر سارے لوگ شیروں اور چیتوں کی کھالیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ جانور ویسے ہی دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔
تو بہرحال جو بھی اس میں مصلحت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آخری بات جو اس میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا، اب اس کا اس سے ظاہر رفع حاجت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس باب کے اندر انہوں نے روایت دی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے، تو اس لیے سونے اور چاندی کے برتنوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آج کل سونے اور چاندی کے برتن نہیں ہوتے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ سم ٹائم کوٹڈ کنارے کوٹ ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے گولڈ پلیٹ ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک انشاءاللہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، رفع حاجت کے آداب، اس کے بعد پھر ہم وضو، غسل اور پیریڈس کے بارے میں نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ لوگوں کو سوال یا کوسچن کوئی ہے یا کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں، پھر ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔